تو یاد رکھیں کہ جماعت کا ایک وسیع تصور ہے جس میں جماعت کی نماز بھی آتی ہے، لیکن شیطان صرف ان کو اچک لے جاتا ہے جو جماعت سے نہیں پڑھتے، نہیں، ان کو بھی اچک لے جاتا ہے جو حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے سازشیں کرتے ہیں، دہشت گردی کا ماحول بناتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے، یہ بات چونکہ آ گئی اس لیے بتانا ضروری ہے۔ نوجوان طبقہ ہے، انٹرنیٹ پر گیا اور وہاں دیکھا غزہ میں ایسا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں ایسا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں ایسا ہو رہا ہے، چائنا میں ایسا ہو رہا ہے، روہنگیا کا یہ حال ہو رہا ہے، فلاں ملک میں ایسا چل رہا ہے، سیریا میں ایسا ہو رہا ہے، اور مسلمانوں سے محبت اس کی سچی ہوتی ہے، لیکن علم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، اور جوانی کی عمر ہمیشہ ہنگامے والی ہوتی ہے، کچھ تو کرنا ہے۔ اب اس وقت میں اس کی رہنمائی علماء کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ علماء سے جڑتا نہیں ہے، تو کن لوگوں سے جڑتا ہے؟ اپنے ہم خیال لوگوں سے، جو جذباتی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ پھر یہ آپس میں مل کے کیا باتیں کرتے ہیں؟ علماء کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، امت کا حال دیکھو کیا چل رہا ہے، اور دیکھو وہاں لیکچر کیا چل رہا ہے، دعا کیسے کرنا، دیکھو ان کا ادھر بیان کیا چل رہا ہے، گھروں کو کیسے اچھا بنائیں، کیا چل رہا امت کا، اور یہ کیا ہے، دیکھو توحید کی فضیلت کیا ہے، اس پہ درس دے رہے، کب تک توحید کریں گے یہ لوگ؟ تو ان کے ذہن میں باقی ساری چیزیں ناٹ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور ان کا اپنا جو فکرہ ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ امت میں کوئی کچھ کر نہیں رہا ہے، یہی فکر مند ہے امت کے، اور پھر وہ اپنا ایک گروہ بنا لیتے ہیں، پھر رات دن وہ اسی میں رہتے ہیں۔ آج کیا ہوا؟ فیس بک سے مجھے یہ نیوز ملی، سیریا میں ایسا ہوا، سری لنکا میں ایسا ہوا، فلانے ملک میں، رشیا میں ایسا ہوا، وہ اسی پر بات کرتے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے اور پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے علماء کے بارے میں کھلم کھلا بولنے لگ جاتے، جاہل لوگ ہیں وہ، سب کچھ سمجھتا نہیں ان کو، بکے ہوئے ہیں وہ، بزدل لوگ ہیں وہ، نہیں معلوم ان کو دنیا میں کیا ہو رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، ہم کو کرنا ہے۔ ان کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ کٹ گئے، وہ خطبے میں بھی لیٹ آتے ہیں، پیچھے بیٹھ کے وہ موبائل میں چیک کرتے رہتے ہیں حالات حاضرہ کیا چل رہے ہیں۔ ان کی شکایت یہی رہتی ہے کہ حالات حاضرہ پر کوئی بولتے نہیں ہے، حالات حاضرہ پر بولنا چاہیے، حالانکہ ان کے گھر کے حالات حاضرہ ان کو معلوم نہیں ہوتے ہیں، عالمی حالات حاضرہ ان کو معلوم ہوتے ہیں۔ دیکھ لیجئے آپ، بات کڑوی ہے مگر سچی ہے۔ تو اس طرح سے نوجوان جو پھر یہ کیا ہوتے ہیں، یہ علماء سے کٹ جاتے ہیں، ان کی داڑیاں بھی کٹ جاتی ہیں، داڑیاں بھی کٹ جاتی ہیں، ان کے لباس بدل جاتے ہیں، ان کی بات بدل جاتی ہے، وہ آتے نہیں ہیں، کٹ جاتے، دور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یعنی ایسی ہی چیزوں میں بزی رہتے ہیں، اور غلطی کر جاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، اور کرتے کچھ بھی نہیں، باتیں کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ غلط جگہ جا کے لائک کر دیں گے، غلط ویب سائٹ پہ بار بار جائیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے ان کی گرفت ہو جاتی ہے۔ ایک دن گھر پہ آ کے کوئی اٹھا کے لے جاتا ان کو، کیا کچھ بھی نہیں، لیکن ایسی حرکتیں کیا کہ اپنی تصویر ایسی بنا لی کہ شاید یہ کل کچھ کرے گا۔ بھائی آپ کو مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھایا، آپ کیا کر لیں گے؟ مارا تھوڑی، اب تک کے بیٹھیں گے آپ؟ ایک فطری بات ہے نا، کوئی آدمی آپ کے سامنے آپ کو مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھایا، آپ کیا کریں گے؟ مطلب نہیں، مارا تھوڑی ابھی تک کے، میں کچھ نہیں کروں گا اس کو، آپ بھی تو ڈیفنس میں کچھ کریں گے۔ تو جو بھی پولیس ہے، جو بھی اس طرح کی تنظیمیں ہیں حکومت کی، وہ نگرانی رکھتی ہیں، ان کا کام ہوتا ہے سیکیورٹی باقی رکھنا، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا کام ہوتا ہے کہ دھیان دیں، اسلامی ملک ہوگا وہ بھی وہی کریں گے، کہ کوئی آدمی پوٹینشلی کچھ گناہ کر سکتا ہے، کچھ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے، وہ کرنے سے پہلے اس کو روکا جائے، وہ کرنے سے پہلے اس کو روکا جائے، یہ نہیں کہ کرنے دیا جائے اس کو۔ اور پھر وہ بولتے ہم نے کیے تو کچھ بھی نہیں، ہم کو کیسا پکڑیں؟ تو بھائی تمہاری حرکتیں ایسی تھی کہ تم کچھ کر سکتے تھے، ایسا لگ رہا تھا، اس لیے پہلے تم کو ہم نے پکڑ لی، اٹھا لیے، یہ بولنا ان کا ہوتا ہے۔
پھر کورٹ میں جاتا معاملہ، پروو کرنے کی کوشش کرتے، پھر وہ لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا ہے تو پھر بعض اوقات باہر بھی آ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. اتنے بھولے بھالے وہ نہیں رہتے. کچھ رہتے ہیں جو بیوقوف رہتے ہیں، انہوں نے کچھ غلط جگہ فون کیا ہوتا ہے، انہوں نے نل بنانے کے لیے فون کیا تھا کسی کو، لیکن وہ نل والا غلط نکلا. تو نے کیوں فون کیا تھا اس کو؟ 15 فون، اور اس کو اٹھانے سے پہلے 1 دن پہلے تیرے فون گئے، بھائی میرا نل خراب تھا. ایسا بھی ہوتا بعض اوقات، لیکن وہ وقت لگتا ہے اس کو فلٹر ہونے کے لیے. لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ مچھلی کے لیے جب جالا ڈالیں گے تو سبھی آتا نا اس کے اندر، کچھوا بھی آ جاتا اس کے اندر، تو یہ کچھوا بعد میں باہر نکلتا ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو واپس پانی میں. ایسا ہوتا ہے. یہ ایک انصاف کی بات ہے. بعض اوقات کچھ متعصب لوگ بھی ہوتے ہیں، تعصب والے بھی ہوتے ہیں، مسلمان سے نفرت ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہر سماج میں ہوں گے. ایسے لوگ کچھ گڑبڑ بھی کرتے ہیں. تو یہاں یاد رکھیں کہ نوجوان اپنی لائف خراب کر لیتا ہے. شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ جماعت سے کٹ جاتا، وہ ایک مسلمانوں کی ایک سماج ہے، اس سے کٹ کے الگ ہو جاتا. یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، عید منا رہے، اپنا یہ کر رہے، وہ کر رہے، پہن رہے، اچھا کھا پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. امت کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا، علماء بھی کچھ کام کے نہیں ہے. تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک طبقہ کٹ جاتا ہے. ان کی اپنی میٹنگز، ان کی اپنی گفتگو، ان کا اپنا ماحول، ان کے اپنے ڈسکشنز، ان کے اپنے چیٹس، ان کے ساری چیزیں کرتے، اور ان کو کچھ بھی نہیں آتا، ان کو کچھ معلوم نہیں رہتا ہے بس. لیکن ایک وہ جذبہ رہتا ہے، اس جذبے کے تحت وہ ساری حرکتیں کرتے ہیں. یہ میں بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. ہمارے نوجوانوں کو اس سے بچنا چاہیے. آپ بتائیے کیا حل ہے، حاصل کیا ہے اس کا؟ کچھ کر پاتے ہیں؟ گورنمنٹ بدل دیتے، دنیا کا نظام بدل دیتے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. بستی کو صحیح کر پاتے ہیں یہ لوگ؟ گھر کو صحیح کر پاتے نہیں. کیوں؟ پھر پکڑے جب جاتے ہیں، نیوز میں آتا 2 مسلمان 5 مسلمان پکڑے گئے، پھر وہ کالا ٹوپا پہن کے، ہاتھ ایسا باندھ کے کھڑے ہوئے وہاں پہ، اور پھر کھڑے ہیں تو پھر سارے، اب بس میں ہم جا رہے ہیں، ٹرین میں ہم جا رہے ہیں، تو دیکھنے والا ہم کو دیکھتا کیونکہ فرنٹ پیج پہ وہ آیا ہے. اور پھر اس کو نیوز، تو ہماری نیوز میڈیا ہے، میں سب کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، لیکن ایک بڑا طبقہ نیوز میڈیا میں ایسا ہے کہ ان کو بکوانا ہے اپنا اخبار، ان کو بکوانا ہے اپنا چینل. وہ اس کو جتنا ہائی لائٹ کریں گے، جتنا ایک دم بھیانک بنا کے پیش کریں گے، اتنا لوگ دیکھیں گے اس کو، تاکہ ان کو پیسہ ہے. تبھی تو ایڈ چلیں گے اس پہ، تبھی تو لوگ ایڈز کے لیے کچھ پیسہ دیں گے ان کو. تو ان کو اتنا بنانا پڑتا ہے، اس کو گرمانا پڑتا ہے. لیکن اس گرمانے میں، اور یہ بدقسمتی نہیں ہونا چاہیے، میڈیا نے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ذمہ داری کے ساتھ بولنا چاہیے میڈیا نے بھی. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس میڈیا کا جو اثر ہے گھر گھر میں وہ جا رہا ہے، چاہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہو یا پھر وہ موبائل فون کے ذریعے سے ہو. پھر اس کے ذریعے سے ایک عام انسان برین واش ہوتا ہے، اور ہوتا ہے یہ کیا مسلمان کیوں کر رہے ہیں ایسا، سکون سے رہنے نہیں دے رہے، ہمارے ملک کو خراب کر رہے ہیں. میں صرف انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. کتنے ملکوں میں ایسا ہوا کہ اس طرح کے واقعات ہونے کی وجہ سے، اور نیوز میں وہ ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے، راستے پر چلتی ہوئی پردہ والی عورتوں کو لوگوں نے ستایا، ہیرسمنٹ کیا اس کا. یو ایس جیسے ملکوں میں ہوتا، انگلینڈ میں ہوا ایسا، جرمنی میں ہوا، فرانس میں ہوا ایسا. کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ وہ رات دن میڈیا میں دیکھ رہا ہے، اور میڈیا ایک چوہا بھی ملا تو اس کو شیر بنا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جو عام انسان ہے بیچارہ، جی رہا اپنا کام دھندے میں لگا ہوا ہے، اس کو فیس کرنا پڑ رہا. تیرے ایک کی نادانی کی وجہ سے تو چینج تو نہیں لا سکا سماج کے اندر، تو حکومتوں کو بدل نہیں سکا، تو مسلمانوں کے حالات کو بہتر تو نہیں بنا پایا، بدتر بنا دیا تو نے. تو تیرا یہ جو کام ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. تو جو چاہ رہا ہے کہ ہو، اس کا الٹا ہو رہا. کبھی سوچتا بھی کہ نہیں؟ تو کیوں نہیں سوچتا؟ کب تک علماء کو برا بولتا رہے گا؟ یہی تو علماء ہیں جو بولے مت کرو ایسا، کیونکہ یہ وقت نہیں ہے، نہیں ہو پائے گا، رزلٹ نہیں آئے گا. اس طرح کی چیزوں سے کرنے کے اور بھی کام ہیں، سماج میں اور بھی بہتری کے کام ہیں، ان میں لگو. اس کی وجہ سے یہ تو نہیں ہو پائے گا، وہ بھی رہ جائیں گے. لیکن نہیں سنتا ہو، کیونکہ جوان کو، بیٹے کو باپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ بتائیے، جوان بیٹے کو بڈھے باپ کی سمجھتی؟ اس کو تب سمجھ میں آتا جب وہ بڈھا ہو جاتا.
اور اس کا جوان بیٹا اس کی نہیں سنتا. ہوتا ایک وقت میں بھی ایسے ہی تھا, نہیں سنتا تھا, اب میری سمجھ میں آیا. تیری بھی سمجھ میں تب آئے گا جب تو میری جگہ پہ آئے گا. لیکن اس کو بریک کرنا چاہیے کہ نہیں, اس لوپ کو. کچھ نوجوان سمجھدار سوچیں اپنی عقل سے کہ یہ نہیں ہے صحیح, حاصل نہیں ہے. ہوا حاصل 2000 سے لے کے ابھی کتنا چل رہا, 25 سالوں میں بتائیے مسلمانوں کے حالات کہاں اچھے ہوئے نہیں ہوئے. سیاسی اعتبار سے بول رہا ہوں, کہاں اچھے ہوئے؟ کیا ان حرکتوں سے کیا فائدہ ہوا ہم کو؟ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. مطلب یہ ہم کو ہسٹوریکل ایویڈنس ہے, یہ پریکٹیکل ایویڈنس ہے کہ نہیں ہو رہا. نہ تم کچھ کر پا رہے ہو اور نہ حالات بدل رہے ہیں بلکہ بگڑ رہے ہیں. کتنا نقصان ہو مسلمانوں کو. تو یہ جو شیطان ہے, میں اس لیے اس کو بول رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی چیزوں سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی امیج دنیا میں خراب ہو جاتی ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ سارے نوجوان اس طرح کے ہیں, ایک بڑا طبقہ اچھا ہے, ایک مٹھی بھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو نادانی کرتے ہیں. اور یہ صرف ہماری کمیونٹی میں نہیں ہے, صرف مسلمانوں میں نہیں, ایسے ہر کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جو اس ذہن کے لوگ ہیں. صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں, یہ ہر کمیونٹی کے لوگوں میں ایسے ہے اور سب لوگ پریشان ہیں ایسے لوگوں سے. اور بعض اوقات ان کا جذبہ اچھا ہوتا ہے, یہ خیرخواہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے, جو مسلمانوں میں سے ہیں مسلمانوں کے خیرخواہ ہوتے ہیں. اس سے ہم کو شکایت نہیں ہے, خیرخواہ ہیں, لیکن تمہارا طریقہ کار صحیح نہیں ہے, اس کا آؤٹ پٹ اچھا نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں, کٹ کٹا کے اس طرح سے رہنا, اہل علم سے, مسلمانوں کے عمومی ماحول سے کٹ کے اپنی ایک الگ آئیڈینٹی, اپنی آئیڈیالوجی, اپنا ایک طرز عمل اپنا یہ بنانا اچھی بات نہیں ہے. خاص طور سے اس میڈیا کے دور میں, خاص طور سے اس میڈیا کے دور میں جس میں باہر سے کئی طاقتیں ایسی جو آپ کو بگاڑنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں. اور آج اے آئی کے دور میں تو آپ بھول جائیے اس کو, آپ کو کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے. اس کے بعد جو دور آنے والا ہے بہت بھیانک ہے. میں ابھی سے بول رہا ہوں, اب میں نہیں بول رہا ہوں, میرے سے پہلے لوگوں نے بولا ہے. اس کے بعد آنے والا دور بہت بھیانک ہے. وہ جو حدیث آئی ہے کہ ایسے سال آئیں گے جو دھوکے والے ہوں گے, جس میں سچے کو جھٹلایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا مانا جائے گا. آدمی بولے گا یہ ویڈیو فیک ہے, عالم بولے گا خود یہ ویڈیو فیک ہے, ایسا نہیں ہوا ہے, نہیں ہوا مسلمانوں پہ ظلم, یہ غلط ہے. یہ بولے عالم لوگ دیکھو ڈرپوک کہیں کے, ہوا ہے ظلم, جبکہ وہ ویڈیو بنایا ہوا ہوگا اے آئی کے ذریعے سے. آج اتنا ترقی کر گیا, ابھی کچھ لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا یہ, لیکن جو لوگ میڈیا میں ہیں ان کو معلوم ہے, بلکہ دیکھتے ہی بولنے آتا ہم لوگوں کو کہ یہ ویڈیو فیک ہے. ایسے اپلیکیشنز ہیں جو اس کا وہ بھی نکال دیتے نیچے سے کہ یہ اے آئی سے بنا ہوا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بنا ہوا, کچھ بھی بنا سکتے اس میں, کہ ایک پردے والی عورت کو ایک آدمی جو ہے اس پہ ظلم کر رہا ہے, ایک چھوٹے بچے مسلمانوں کو جبہ کو ٹاٹوپا پہنا ہوا ہے اور اس کو ایک جو ہے اس کو دوسرا آدمی مار رہا ہے. کوئی بھی کر سکتا ہے ایسا, اور الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان مار رہا ہے کسی کو, کوئی جا کے مسجد کو خراب کر رہا ہے, کوئی جا کے کسی اور عبادت خانے کے اوپر گندگی پھینک رہا ہے. کچھ بھی بنایا جا سکتا ویڈیو اس طرح کا. اس سے دھوکہ مت کھائیے. اسی لیے اصول یہ ہے, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے اس کی خبر کی تحقیق کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم کچھ کر بیٹھو, کسی کو نقصان پہنچا دو ریاکشن کے طور پر, اور پھر بعد میں پچھتاتے رہ جاؤ اس وجہ سے کہ تم نے غلطی کر دی. بھروسہ تو اس کی بھرپائی تو نہیں ہوتی نا, آپ نے جذبے میں آ کے کسی کو مار ڈالا اور بعد میں پتہ چلا یہ ویڈیو اس کا فیک ویڈیو تھا, اس نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا. بتائیے زندگی بھر آپ اپنے آپ کو معاف کر پاؤ گے؟ تو یہ میں سبھی سے کہہ رہا ہوں, صرف مسلمانوں سے نہیں. آنے والا دور بہت بھیانک دور ہے میڈیا کے اعتبار سے. تو اس میں جو میڈیا آئے گی, شریر لوگ رہتے ہیں بعض اوقات کھیل کھیل میں بناتے لوگ ایسا,
لیکن اتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا مذاق کتنا بڑا نقصان سماج کو پہنچا سکتا ہے. تو جو میڈیا میں آپ کے سامنے آئے فوراً اس پر بھروسہ مت کیجیے. اگر آپ کو اس بارے میں کچھ کرنا ہے کسی جانکار آدمی سے پوچھیے جو دین کا علم بھی رکھتا ہو اور میڈیا کے بارے میں بھی جانتا ہو, ٹیکنالوجی جانتا ہو. وہ فرق کر کے آپ کو بتائے گا یہ اوتھینٹک نہیں ہے, یہ نقلی ہے. کل کو عالم آئے گا, شیخ صالح الفوزان اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بڑا کوئی عالم آ گیا اور آ گیا مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا ہے, مسلمان نکلیں جنگ کے لیے, افریقہ پہنچو. افریقہ کیوں بنا دیا کسی نے جوک کے طور پر؟ اب یہ بھی بوریا بستر باندھ کے تیار ہو اپنے کو افریقہ کو جانے کا ہے. کون بولا؟ اپنے بڑے گرینڈ مفتی بولے ہیں اپنے کو, اور وہ جھوٹا ویڈیو ہوگا, وہ جھوٹا ویڈیو ہوگا. کوئی ویڈیو آ جائے گا مسلمانوں کا ایک بڑا لیڈر یا مسلمانوں کا یا کوئی دوسری قوم کا کوئی آدمی, فلاں میدان میں جمع ہو جاؤ, ہم کو کارروائی کرنی ہے کیونکہ ایسا ہوا ہے. سوچئے, اور پکچر ان پکچر دوسرا ویڈیو بھی دکھ رہا ہے اس کے اندر, دونوں فیک, دونوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بنے ہیں, گوگل سے بنے ہوئے. لوگ پریشان ہیں, جو سمجھدار لوگ پریشان ہیں, آگے کیا ہوگا بول نہیں سکتے ہم لوگ. کتنا کنٹرول کر پائیں گے آپ, کتنا کنٹرول کر پائیں گے آپ؟ یہ بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا. یہ چونکہ ضمناً بات آ گئی, شیطان کس طرح سے دھوکہ دے سکتا ہے انسانیت کو, اس میں یہ بھی ہے کہ کنفیوژن کریٹ کرنا, یہ بھی شیطان کا طریقہ ہے, کنفیوز کر دیتا ہے وہ. اور آگے کنفیوژن کا دور آنے والا ہے کہ انسان فرق نہیں کر پائے گا معتبر کیا ہے, غیر معتبر کیا ہے. تو یہ اس مجمع کے لیے نہیں ہے, یہ ان سب لوگوں کے لیے جو یہ بات سن رہے ہیں. بہت جلدی فیصلہ مت کیجیے کسی بھی معاملے میں. اور سب سے بڑی بات جو ہمارا اصل جو عنوان کے تحت میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ اہل حق علماء سے, اہل حق کی جماعت سے, اس سے کٹ کے نوجوانوں کا الگ ہونا اچھا نہیں ہے. علماء سے مت کٹیے. آنے والے دور میں علماء ہی آپ کے لیے ہوپ ہیں, یاد رکھیے میری بات. اچھا علماء بولتی اس کو مت دیکھیے, اس کو مت دیکھیے جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کوئی آدمی دکھتا نا پان کھا رہا ہے کوئی آدمی اور حقہ پی رہا ہے, ایسا آدمی دکھتا آپ کو. علماء سے مراد برے علماء بھی ہوں گے امت میں, لیکن اچھے اور بڑے علم والے, گہرے امت کی فکر کرنے والے ایک بھی عالم نہیں بچا ایسا. ان سے تو جڑیے, ان سے جڑیے. بڑے علماء جو پوری امت کے حالات کو دیکھتے جانتے ہیں, ایسے علماء سے اپنے آپ کو کنیکٹ کیجیے. تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ. جماعت سے جڑے رہے, اس لیے کہ بھیڑیا اکیلی بکری کو اٹھا کے لے جاتا ہے. تو یہ صرف جماعت کی نماز کے بارے میں نہیں ہے, وہ بھی انکلوڈڈ ہے اس میں. اس کے علاوہ ایک وسیع مطلب ہے. منہجی اعتبار سے سلف کی, صحابہ کی جماعت سے مت کٹ, اہل حق کی جماعت سے مت کٹ. سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کا حاکم اور اس کے ماتحت جو جماعت ہے اس سے کٹ کے باغی مت بن. یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے موجودہ دور میں جو فتنے کا دور ہے اور میڈیا کا دور ہے اور میڈیا میں کنفیوژن کا دور ہے, اس میں آپ بہت جلد, اور نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے اور رات دن اس میں لگا ہوا ہے. بتائیے اس کا دماغ کتنا خراب ہو جائے گا جب وہ جھوٹے جھوٹے ویڈیو دیکھے گا اور نیگیٹو مائنڈ اس کا بن جائے گا, اور ہر قوم کا نوجوان بگڑے گا ایسا. اب اس میں کیا کیا جائے یہ آگے کی بات ہے, لیکن ہمارے لیے اصول کیا ہے قرآن میں ہم کو بتا دیا گیا ہے, اور سلف ہمارے اس اصول پر کاربند ہمیشہ رہے ہیں. گولڈن رول اس میں قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. فاسق کوئی خبر لے کر آئیں, فاسق جس کا معتبر ہونا ثابت نہیں ہے, مجہول بھی فاسق کے حکم میں ہوتا ہے, جس کے بارے میں معلوم نہیں کون ہے, آ کے بول رہا مسلمانوں میں کچھ بھی ایسا کرو. ہے کون بھئی یہ؟ معتبر ہے نہیں ہے, بس اچھا لگا تو آپ فارورڈ کر دیے, نہیں, آپ دیکھ لیجئے معتبر ہے کہ نہیں ہے. کتنے ویڈیو ایسے آتے ہیں, چائنیز کوئی آ رہا ہے آپ کو علاج بتا رہا, وہ ہے ہی نہیں, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بنا ہوا ہے.
टेक्स्ट दे दो उसको, बराबर बोलता हो, ऑडियो वीडियो सब क्रिएट हो जा रहा है, आपको एक कमांड दे दो उसको, बराबर बना के दे रहा है आपको। गाजर खाया करो, आपकी आंखें तेज हो जाएंगी, गाजर के साथ लेमू मिलाओ, लेमू के साथ आप उसको ये मिलाओ, ऐसा करो, मैंने किया तो फ़ायदा हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो, चाइनीज़ हिंदी में बोलेगा सोचिए आप। तो ये ऐसा दौर है, कुछ भी हो सकता है। गोल्डन रूल ये है, नहीं लेना जब तक कि मोतबर ना हो। इसीलिए इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, इन्न हादल इल्म दीनुन फंज़ुरू अम्मन तअख़ुदून दीनकुम, ये इल्म दीन है तो इसे उन्हीं से लो तुम। फंज़ुरू, देखो, अम्मन तअख़ुदून दीनकुम, तुम किससे दीन ले रहे हो। तो हम कौन से चैनल से ले रहे हैं, कहाँ हमने सब्सक्राइब किया है, किसके दुरूस हम सुन रहे हैं, किसकी बात और क्लिप्स हम सुन रहे हैं, ये हमको देख लेना चाहिए। गलती से कोई आपके सामने आ गया, सुनी अनसुनी कर दीजिए उसको लाइक और उसको हाँ इस तरह से मत कीजिए, बस ठीक है देख लिया, लेकिन हम एतबार जिस पर करते हैं उसी की बात मानेंगे। समझ में आ रही बात। एतबार ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके सामने कुछ आए ही नहीं, आएगा आपके सामने बहुत कुछ आएगा, लेकिन आप मानेंगे वही जो मोतबर ज़रिए से आप तक पहुंचा है। ये भी नहीं कि वो किसी मोतबर आलिम का है, चैनल कौन सा है, कोई फेक वीडियो भी हो सकता है, आपकी पसंद वाला आलिम है, कल को मेरा वीडियो आपके सामने आ सकता है, नमाज माफ हो गई क्या करेंगे आप, कुछ तहकीक की होगी इन्होंने, हाँ नहीं होगा ऐसा, याद रखिए इसको। प्यार करने वाले भी हैं और नफरत करने वाले भी हैं, कुछ भी बना सकता है कोई वीडियो, किसी मोतबर आलिम का बना सकते हैं, शेख अलबानी का बन जाएगा वीडियो, उनका भी कोई वीडियो नहीं है, बना सकता है कोई भी, फोटो लेके वीडियो बनाने को आता, मालूम है। हाँ लोग कर रहे हैं, हमारे दादा थे, हाँ बंदूक लेके खड़े हैं, शेर के सर पे पाँव रख के, अब उसको वीडियो बना जा रहा है, वो शेर भी उठ के खड़ा हो जाएगा, हाँ बंदूक भी हिला रहे हैं दादा जान, ऐसा, हाँ नारे तकबीर अल्लाह अकबर। तो फोटो से आप वीडियो बना सकते हैं, बताइए कितना भयानक दौर आ रहा है। आप सोचिए, इसको शुरू में पब्लिक एंजॉय करेगी, बाद में पब्लिक इसके डैमेज को देखेगी कि इससे कितनी ज़िंदगियां ख़राब हो गई, कि किसी की औलाद के बारे में गलत वीडियो बना के किसी ने डाल दिया, माँ बाप बोले क्या कर दी बेटी तू, सोचिए, किसी के बेटे के बारे में कुछ दिया, किसी के भाई, किसी की बीवी, किसी का कुछ, खाली फ़ोटो ले लिया, उसका वीडियो बना के डाल दिया। जितना वक्त आगे गुजरेगा टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक होगी, तो एतबार क्या रहेगा, भरोसा कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वहीं से लेना जहाँ एतबार है, वरना नहीं। ये चैनल हमारा है, मोतबर है, ये फलाना जगह से लेता हूँ मैं, ये मोतबर है, उस मजलिस में जाता हूँ डायरेक्ट आलिम से बात करता हूँ, ये मोतबर है, बस ख़त्म, उसके अलावा नहीं। घूमता फिरता चिड़िया तितली के जैसा कोई वीडियो आया, नहीं लेना। पहचान का आलिम है, नहीं, लेकिन आया कहाँ से देख तो ऑथेंटिक है कि नहीं, किसी ने ऐसे ही बनाया होगा अपनी चाहत की बात। रफुल दैन मनसूख है, अब दर्स दे रहा कोई बड़ा आलिम, रफुल दैन की सही हदीस आई है और मनसूख हो गया है, नई तहकीक आई है, चलो छोड़ डालो, अच्छी बात है, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना शुरू कर दो, कुछ भी आएगा आपके पास। और इतने भोले लोग हैं अपने पास, बहुत है भोले, जो भी सामने आया मान के चलेंगे और फॉरवर्ड भी करेंगे, ऐसी पब्लिक भी है अपने पास। इतने भोले नहीं बनना, नहीं बनना ऐसे भोले। समझ में आई बात। ये ज़िम्नन बात आ गई और मैंने ज़रूरी समझा इसको बताऊं, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाद में कब वक्त मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन ये जो बात है कि शैतान कैसे उचकता है, उसमें एक रास्ता ये भी है जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से होगा। उसका अपना फ़ायदा है, हम उसका इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हर फ़ायदे के पीछे एक नुकसान का पहलू भी तो होता है। गाड़ी पहुंचाती है लेकिन पहुंचाती भी है, नहीं है ना। गाड़ी कहाँ पहुंचाती, घर तक पहुंचाती, और कहाँ पहुंचाती, हाँ दवाखाने भी पहुंचाती, और कहाँ पहुंचाती, सीधा कब्रिस्तान भी पहुंचाती। अब चलाने के ऊपर है, आप अगर उसको सही ढंग से चलाएंगे अल्लाह ताला आपको घर तक भी पहुंचाएगा, या अगर सही ढंग से नहीं चलाए
تو آپ کو بڑے گھر تک بھی پہنچا سکتا ہے، سیدھا قبرستان چلے جائیں گے۔ تو ٹیکنالوجی صحیح ڈھنگ سے اگر استعمال کریں گے فائدہ ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کر پائیں گے؟ خواہشات کے غلام کتنے ہوں گے جو غلط استعمال اس کا کریں گے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس دور میں بیدار ہوں۔ اور یہ جو بات میں نے کہی، یہ اسی ضمن میں نے کہی کہ شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور شیطان کے دھوکے سے، اس کے فتنے سے، اس کے ضرر سے بچنے والا بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔